ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی ایگزیکٹ تاریخ کون سی ہے؟ سال اور مہینہ بھی بتا دیں. پہلے تو میں بتاتا ہوں، دلائل بعد میں ذکر کریں گے. جو یعنی ایگریڈ اپون ہے نا عیسوی کیلنڈر، وہ ہے 22 اپریل 571 AD. اور AD آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ نہیں ہے، یہ اینو ڈومینی ہے لیٹن ورڈ میں. ایئر آف دا لارڈ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جو سال ہے نا وہ یکم عیسوی تھا. مشہور کیا یہ AD سے آفٹر ڈیتھ بنتا ہے، BC سے بیفور کرائسٹ بنتا ہے، AD سے آفٹر ڈیتھ نہیں بنتا، اینو ڈومینی بنتا ہے. اس کو آج کل چینج کر کے انہوں نے CE کر دیا ہے، کامن ایرا، اور BC کو BCE بیفور کامن ایرا. تو نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 ایئرز کے بعد پیدا ہوئے 22 اپریل بہار کے مہینے کے اندر. اور ہمارا جو یعنی لیونر کیلنڈر، یہ تو تھا سولر کیلنڈر. لیونر کیلنڈر جو ہے، جو بعد میں ہجری کیلنڈر کے نام سے مشہور ہو گیا، مسلمانوں نے اسے زیادہ پروموٹ کیا. اس کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اور 12 تاریخ کو. اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت، موقوف روایت تو نہیں ملتی. البتہ ایک روایت انس ابن مالک کے شاگرد ہیں محمد ابن اسحاق، جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے. دنیا میں سیرت کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ امام المغازی محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے رحمہ اللہ. المتوفی 150 ہجری. تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، چھوٹے تابعین میں سے البتہ تابعی ہیں. ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے، یعنی سیرت کی کتابوں کے امام. سیرت ابن اسحاق انہی کی ہے، اسی کو مختصر کیا گیا سیرت ابن ہشام ہے. اسی کو مختصر کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب نے، جو سیرت النبی کتاب اہل حدیث بھی چھاپتے ہیں. اس میں بھی سر دیکھ لیں 12 ربیع الاول ہی نقل کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں جماعت الدعوہ والوں نے سیرت النبی پہ ایک کتاب چھاپی ہے، اس میں بھی انہوں نے 12 ربیع الاول ہی لکھی ہے، کیونکہ سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے محمد ابن اسحاق کا قول. اور حدیث کی کتابوں میں بھی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر یہ اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کے دن سوموار والے دن پیدا ہوئے. عام الفیل جب ابرا لشکر ہاتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا تھا، جس نے کعبے پہ حملے کا ارادہ کیا تھا. اور یہ والا پورشن تو جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہاتھی جس سال ہلاک کیے گئے تھے اس سال عام الفیل والے سال پیدا ہوئے تھے. کیونکہ عرب کے لوگ وہ بڑے بڑے ایونٹ سے سالوں کو یاد رکھا کرتے تھے. تو دلائل النبوہ آپ کتاب ضرور پڑھیں گی.
286 یعنی 3500 آلموسٹ حدیثیں اس میں پہلا چیپٹر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، آپ کی پیدائش کا مہینہ، آپ کا شہر، آپ کا یعنی تاریخ، دن، کرتے کرتے آپ کی وفات تک پوری بایوگرافی جو ہے نا جمع کی گئی ہے. اردو میں 6 جلدوں میں چھپ چکی ہے. یوٹیوب کے اوپر بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو PDF کھل جائے گا. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھپ چکی ہے، شرح کے ساتھ. تو اس میں موجود ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن نبی علیہ السلام یعنی کہ پیدا ہوئے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ اہل تشیع اگرچہ 17 ربیع الاول کو میلاد منا رہے ہیں، لیکن اصول الکافی میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے اس میں بھی 12 ربیع الاول کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کتابیں سنی اور شیعہ دونوں کی کہہ رہی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. اصول الکافی سمجھ لیں ان کی بخاری کے ایکویلنٹ ہے. اور یہاں پہ دلائل النبوہ امام بیہقی 468 ہجری میں فوت ہوئے، امام حاکم کے شاگرد ہیں، اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے. انہوں نے بھی باقی جو لوگ کہتے ہیں یہ تابعی کا قول ہے جی وہ مرسل ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قریب تر تو بات ہی کوئی نہیں موجود ہے. لے کے آئے نا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو امام المغازی جو سیرت کا امام ہے، آپ کے پاس اس سے بڑا کوئی امام ہی نہیں ہے. اور ابن اسحاق اپنے زمانے میں جیوز اور کرسچنز کی بھی کتابوں کے امام مانے جاتے تھے. ان کی کتابوں میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں نا وہ بھی امام المغازی نے نقل کی ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی. ٹھیک ہے، ان کا کہنا تو ان کا ویسے ہی اپنا قول بھی جو ہے نا بہت بڑی اتھارٹی، کیونکہ اس فیلڈ کے امام ہے. ٹھیک ہو علی، کیا 12 ربیع الاول کی ڈیٹ پر سنی شیعہ کا اجماع ہے؟ کیونکہ بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول بھی ہے، 17 بھی ہے، 10 محرم الحرام بھی ہے، اور کئی کتابوں میں رمضان کا بھی ذکر آتا ہے. تو یہ تو اجماع نہ ہوا پھر اس کا مطلب؟ سر اجماع کتابوں پہ تو موجود ہے، بابے پھر تبدیلی کر دیں زیادہ بات ہے. یہ 9 ربیع الاول تو آپ کے لال رومال والوں نے مشہور کر دیا نا. 8 ربیع الاول احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 10 محرم لکھ دی ہے. سر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہیں، جو دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتہ ہے. جو حدیث کی مین کتابوں میں دلائل النبوہ کے اندر اور شیعہ کی اصول الکافی میں بھی ربیع الاول کا مہینہ لکھا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہیں پتہ چلا کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہو تو محرم لکھتے رہے ہیں، اور لکھا بھی 10 محرم ہے. تو یہ علم غیب کے دعوے آپ کے جھوٹے ہیں. جو لوگ دین جو ہے وہ صحیح بیان نہیں کر سکے، انہوں نے باقی معاملات کو کیسے بیان کرنا ہے؟ ان کو غلطی لگ گئی نا. ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے، وہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں ان کو پیغمبر نہ مانیں، ان کو انسان ہی رہنے دیں، بزرگ کا درجہ ضرور دیں. 561 ہجری میں فوت ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرا تو ان پہ کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز بھی سر انہوں نے بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی ہوئی ہے. اور آپ کے نزدیک تو شاید نماز کے معاملے میں بھی ان کو غلطی لگی ہوئی ہے. ہمارے نزدیک ان کا اس معاملے میں غلطی نہیں، اس معاملے میں ان کو غلطی لگی ہے. تو کتابیں تو اصول الکافی میں بھی موجود ہے، ہم JPG بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے 12 ربیع الاول کی ڈیٹ. اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب اہل سنت کی، اس میں بھی 12 ربیع الاول موجود ہے. کتابوں کے اوپر الحمدللہ اتفاق ہے. تو کتابی بنے بابی نہ بنے. ٹھیک ہو گیا. کیا ہندوؤں کی کتاب میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، کل کی پرانا اس طرح کتاب؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ جو کل کی پرانا کتاب ہے نا ہندوؤں کی، اس میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4 سے لے کے 15 کے دوران آخری کلکی کا ذکر موجود ہے، نبی علیہ السلام. اور اس میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش. وہ سنسکرت میں کہتے ہیں خدا کا بندہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ. اس طریقے سموتی ان کی والدہ کا نام ہوگا امن والی، آمنہ سلام اللہ علیہا. اور پھر لکھا ہے کہ ان کے جو یعنی جد امجد ہیں وہ مکے کے سردار ہوں گے، عبد المطلب. یعنی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 4 سے لے کر 15. یہ آیت نمبر سے مراد جو وہ کلیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان سے بیٹل فیلڈ میں فرشتے ان کی مدد کریں گے. قرآن میں آیا ہے احد کے اندر، بدر کے اندر فرشتے اترے. اچھا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، آکچار یار بھی موجود ہے، کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کا مشن لے کے چلیں گے. آپ بے شک 5ویں کو گھسیٹ کے داخل کریں، وہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا، وہ ملوکیت ہی رہے گی. وہ 4 ساتھی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. حسن ابن علی تو ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو سر یہ تو ہندوؤں کی کتاب میں بھی آکچار یار ہے، تسی 5واں 6واں جتنا مرضی پاؤ نہیں بڑھنا، 4 ہی رہنے دیں. تو یہاں تک یعنی اس میں پروفیسیز لکھی ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی چونکہ فیلڈ ہے، میں نے خود نہیں وہ پڑھی، میں انہی کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں ظاہر ذمہ داری کے ساتھ، اور وہ باقاعدہ ڈسپلے بھی کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی انہوں نے چیزیں نقل کی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں وہاں پہ بھی کل کی پرانا کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. کتاب و سنت کی دعوت ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا.